السلام علیکم. محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. اور چیزیں آگے جا رہی ہیں. میں نے رات آپ کے پروگرام میں بتا دیا تھا کہ آج ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں بہت ہی اہم سماعتیں ہیں. تفصیلات میں آپ کے سامنے رات میں بتا چکا ہوں. اور پاکستان تحریک انصاف کوئی ڈیل نہیں کرے گی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیا وجہ ہے اور کیوں نہیں کرنا چاہتی. قومی اسمبلی میں او کی آوازیں اور گولی کیوں چلائی کا ذکر. خواجہ آصف نے تنگ آ کے کہا کہ مذاکرات ختم کر دے. کیا مذاکرات واقعی ختم ہو جائیں گے؟ اور بلوچستان میں ہو کیا رہا ہے؟ قومی اسمبلی کے اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف کوئی ڈیل نہیں کرے گی. اس میں سلمان اکرم راجہ نے بھی کہہ دیا، باقی بھی آ گیا، عمران خان نے بھی کہہ دیا. یعنی اگر ڈیل ہی کرنی ہوتی تو 2022 سے ڈیل ہو سکتی تھی. تو اس لیے سوال نہیں پیدا. 2022 کا سفر کرتے ہوئے 2025 تک پہنچ چکے ہیں. اور وہ اصولوں پہ چل رہے ہیں کہ جہاں تک جس کا جتنا رول ہے وہ اتنا کرے. یہ کوئی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو اپنی مرضی سے چلائیں، ہر ایک کو اپنے طریقے سے چلائیں. آپ کہیں گے جو ہم کہیں گے وہ سچ ہے، جو ہم کہیں گے اٹھنا ہو ایسے اٹھو، ایسے بیٹھ جاؤ، یہ نہیں ہے. اور یہ بھی ہے جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا گیا ہے، جو ووٹ پڑ رہا ہے، اگر جو ووٹ کی طاقت سے جو آ رہا ہے وہ آ گیا ہے. یہ آگے پاکستان کو اگر آگے لے کر چلنا ہے تو یہ طے کرنا بڑا ضروری ہے. یہ کوئی لمبی کہانی نہیں ہے، بہت بہت چھوٹا سا مسئلہ ہے. اور اس کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. یعنی ہمیں اف اینڈ بٹس میں نہیں پڑے رہنا چاہیے. ہمیں اور اس پہ تو پاکستان مسلم لیگ نون کو، پاکستان پیپلز پارٹی کو، جمعیت علماء، تمام سیاسی جماعتوں کو ایک ایجنڈے پہ اکٹھا ہونا چاہیے. لیکن وہ ہیں اقتدار کے بھوکے. وہ چاہتے ہیں کہ اقتدار رہے. اقتدار انہیں ملا ہوا ہے، مفت کا اقتدار ملا ہوا ہے. نہ جیتے ہوئے تھے، وجہ صرف یہی ہے کہ ان کے لیے راستے ہموار ہوئے. فارم 45-47 سے جو فروری میں حکومت بننی سی، اس سے پہلے کاغذات نامزدگی داخلی دیے گئے، سمبل لے لیا گیا ریکارڈ کے اوپر. آپ کو یاد ہے 13 جنوری ہے آج. 13 جنوری آج کیوں یہ دن یاد رکھنا ہے؟ اس دن پاکستان تحریک انصاف سے سمبل لے لیا گیا تھا. کیا لے لیا گیا تھا؟ انتخابی نشان لے لیا گیا تھا. اور اس کے سارے موجد ایک ہی آدمی ہیں جس کا نام جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہے. اس کے نام پر جج بھی نہیں لکھنا چاہیے اصولی طور کے اوپر. تو اس نے جو حالات بنائے، اس نے جو طریقہ کار اپنایا، وہ بعد میں آ کر کہہ بھی دیا مخصوص نشستوں کے کیس میں. لیکن اس نے جتنا ڈیمیج کیا، اور اگر انتخابی نشان نہ لیا ہوتا تو حالات ہی اور ہونے تھے. جہیز کا سامان دے کے الیکشن تھوڑا لڑنا تھا. پھر تو الیکشن ایک پارٹی کے سمبل کے طور پر لڑنا جانا تھا، بلے کے انتخابی نشان کے طور پر لڑنا جانا تھا. قومی اسمبلی کے اجلاس میں صورتحال عجیب کیوں ہو گئی کہ وہاں جو بھی تقریر کرتا رہا تو او کی آوازیں آتی رہی. اور اسپیکر نے پوچھا سوال نہیں کرنا تو جواب یہی آیا، بس گولی کیوں چلائی. یعنی یہ بڑی ایک دلچسپ، اور یہ احتجاج کا ایک بڑا زبردست طریقہ ہے. شہباز شریف کے بھی او کا احتجاج کی بات پوری ہو گئی اور سوال بھی مختصر رہے کہ گولی کیوں چلائی. اب اسی لیے اس کو جوڑیں آپ مذاکرات کے ساتھ. اب خواجہ آصف نے مذاکرات ختم کرنے کا عندیہ دے دیا اور انہوں نے ہاؤس کو چلانا صرف ہماری ذمہ داری نہیں. اگر ہاؤس کو چلانا چاہتی ہیں تو مذاکرات ختم کریں. مذاکرات ایک ڈرامہ ہے، ان سے بلیک میل مت ہو اور چھوڑیں اس ڈرامے کو. اب یہ وہ بیٹھے وہ بات کر رہے ہیں کہ 10-15 دن پہلے کہتے تھے ان سے مذاکرات نہیں کرنے، آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں. اب یہ کیا وجہ ہے؟ اور میں نے وجہ بھی بتائی تھی. ملاقات نہ ہونے کی وجہ بھی یہ ہے، جب تک اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے ہاں نہیں لی، اسٹیبلشمنٹ نے اجازت نہیں دی، تب تک ملاقات نہیں ہو سکی. اور یہ جو کہ سیاسی جماعتیں ہیں یہ طے کر چکے ہیں کہ نہیں، ہم نے انگیج کرنا ہے، ہم نے گفت و شنید کرنی ہے. اگر ملک کو آگے لے کے جانا ہے تو اس طرح لے کے جانا ہے. اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ، یہ مذاکرات منطقی انجام تک پہنچتے ہی $1 بلین سوال. بظاہر تو نہیں نظر آ رہا کہ یہ مذاکرات، اور یہ مذاکرات بڑے سادہ سے ہیں 9 مئی اور 26 نومبر کے. یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ بریت کر دیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ چھوڑ دیں. یہ بڑا سمپل سا معاملات ہیں، چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں، کوئی بڑے لمبے ایشو نہیں ہیں، سمپل سی بات ہے اور اسی بات کو لے کر چل رہے ہیں. شیر افضل مروت سے میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا شو کا، اور اس سے پہلے ایک تو انہوں نے اپنے آپ کو ٹی وی سی چینل سے سائڈ پہ کر لیا کہ وہ گفتگو نہیں کریں گے. لیکن انہیں جس طرح کی گفتگو وہ کرتے ہیں انہیں گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے. یعنی پارٹی کے ساتھ اکٹھے رہ کے چلنا چاہیے. یعنی میرے بارے میں بہت سی باتیں ہوتی ہیں، بہت سی گفتگو ہوتی ہے. میں نے کبھی کسی کی بات کا برا نہیں منایا، نہ میں نے جواب دیا، نہ میں سمجھتا ہوں جواب دینا. مجھے میڈیا چینلز پہ بھی اگر بات کرتے ہیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میں تو خاموشی سے، یعنی دیکھیں میں خاموشی سے چیزیں سنتا ہوں اور چلا جاتا ہوں. میں نے اپنا کام کرنا ہے، میرے لیڈرز کے ساتھ کنسرن ہے، میرا عمران خان صاحب سے کنسرن ہے، تو ان سے ساتھ تعلق ہے، تو اس تعلق کو نبھانا ہے. مجھے کوئی ذاتی فائدہ نہیں لینا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِیَدِکَ الْخَیرُ. تو یہ تو سارا یہ رب کے ذمہ ہے نا، کہ رب نے جیسے کرنا ہے، کیا دیکھنا ہے. تو یہ، اور انہوں نے اب شیر افضل نے کہا کہ اپنا موقف پیش کریں گے. اور
پارٹی میں ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ میں اپنے ہی دوست میڈیا پر چڑھائی کریں اور یہ وہ کہنا ہے، اور ایگریشن نہیں کیا، جواب دینے کا حق رہتا ہوں۔ جو بات سرکولیٹ کر رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں نے 3 ووٹ لیے تھے اور 92 ووٹ لیے تھے، وہ یہ انہوں نے کہا کہ یہ کمپین پہلے بھی میں ہو چکی ہے، اور 2018 کے الیکشن میں پی ٹی نے ٹکٹ نہیں دیا تھا اور میں پی ٹی آئی کے امیدواروں کے حق میں دستبردار ہو گیا تھا، اور وہاں وہ کینڈیڈیٹ کے نام لیتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو واضح ہے کہ آپ ذاتی ووٹ بینک نہیں، آپ کو یہ ماننا چاہیے، یعنی اس میں حرج بھی کیا نہیں ہے۔ شیر افضل صاحب آپ کو ماننا چاہیے، دل بڑا کریں اور کہیں آ کر یہ بات کہ نہیں بھائی یہ ووٹ پاکستان تحریک انصاف کو ماننا پڑے گا، میرا کوئی ووٹ نہیں ہے، میں یہ کیوں کہوں کہ میرا ووٹ ہے؟ میرا کوئی ووٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے پبلک انٹرسٹ میں میں بہت کام میں نے کیا، میری ایک پہچان ہے، لیکن میری پہچان عمران خان کی وجہ سے زیادہ ہوئی ہے، جو ماننا پڑے گا اور جو حقیقت ہے۔ آخر میں جو بات بلوچستان پاکستان اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اور بی بی سی کی 3 مہینے پہلے کی خطرناک رپورٹ بتا رہی ہے کہ 1 مہینے 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ اب یہ حقیقت ہے یا نہیں، یہ رپورٹ بتا رہی ہے، اور قتل عام جاری ہے، بلکہ اسلام آباد تک پہنچ گیا۔ مینگل صاحب کہتے ہیں کہ اب ریاست کو پاکستان سے نہیں آزادی مانگنے بلوچوں سے بات کرنی ہوگی، اور مارنگ بلوچ کہتی ہے کہ ریاست قصوروار ہے۔ یہ اتنا نقصان کر کے فرار ہوں گے کہ کوئی بھی پاکستان کو اصلی حالت میں نہیں لا سکے گا۔ یا آپ پنجابی ٹولہ کے حوالے سے بجاتے پنجاب کو باقی پاکستان سے علیحدہ کر کے بادشاہت کام کرنا چاہتے، یہ مسلم لیگ نون اور نواز شریف کی بات ہو رہی ہے، اور اس کی نظر میں پٹھان بلوچ اور سندھی جائیں بھاڑ میں، وہ پنجاب کے دنیا کے 15 بڑے ملکوں میں دیکھ رہا ہے، اور بھارت کے ساتھ مل کر بنگلہ نہیں۔ یاد رکھیے گا یہ پاکستان سب کے ساتھ ہے، سندھی کے ساتھ بھی ہے، بلوچی کے ساتھ بھی ہے، افغانی کے ساتھ بھی ہے، یعنی افغانی سے مراد میرا پٹھان کے ساتھ بھی ہے، بلوچی کے ساتھ بھی ہے، اور پنجابی کے ساتھ بھی ہے، یہ سارے اکٹھے ہیں، مہاجر بھی ہے اس میں، تبھی تو پاکستان ہے، ورنہ پاکستان کہاں ہے؟ اور یہ جو باتیں ہو رہی ہیں ذات کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان سب کو ہر راستے سے سائڈ پہ کرنا چاہتی ہے، اور اس وقت جو ہے نا عمران خان جو ہے متحدہ پاکستان کی زنجیر ہے، جو جوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور یہاں عمران خان کا یہاں رہنا جو ہے نا، اور عمران خان اگر رہے گا، اور نے پہلے خیبر پر بھی یہ رپورٹ کی تھی اور بلوچستان پہ بھی، مگر اسٹیبلشمنٹ اپنے آپ کو بچا رہی ہے، یہ وہ بات کہہ رہے ہیں اور یہاں مریم نواز نے جو ایک بات کہی ہے، اور میں اس سے اتفاق نہیں کرتا، انہوں نے کہا ڈیتھ سیل میں رہی ہوں، 50 ڈگری ہوتا تھا، کمرہ ایسے جیسے تندور، شکوہ نہیں کیا، ہاتھ اٹھائے تو ملک کے لیے اٹھائے، لیکن جس قسم کی دعائیں دیتے ہیں رات کو بہت سکون کی نیند سوتی ہوں، ذرا سی ہمت کر کے دعائیں لائیو سنا دیں۔ اب یہ بڑی زبردست بات ہے، مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کیا کیا تھا انہوں نے لیب پہ حملہ کیا تھا، ان کو نواز شریف کو 26 ملاقاتیں روزانہ ہوتی تھیں، اور ہر روز ملاقاتیں ہوتی تھیں، عمران خان نے نہیں روکا، روکنا چاہیے تھا، نہیں روکنا چاہیے تھا، یہی تو بڑا دل دکھایا، بالکل نہیں ہے، اور یہ نہیں قائم کر سکے، یہ یاد رکھیے گا، یہ نہیں وہ قائم کر سکے جو عمران خان نے کیا، یہی فرق ہے بڑے لیڈر کے دوران۔ عمران بڑا لیڈر ہے، عمران خان کو ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یعنی وہ چاہتا تو بغاوت کے پرچے، وہ چاہتا دہشت گردی کے پرچے، وہ چاہتا ڈیٹینشن آرڈر، یہ سارا کچھ عمران خان کے دور میں ہو سکتا تھا۔ لانگ مارچ سندھ سے اسلام آباد ہی نہ آنے دیتا، پتہ ہے حکومت گرانے آ رہے ہیں، نہ آنے دیتا، لیکن نہیں، عمران خان نے ایسا کام نہیں کیا، جو بڑی بات ہے اس بڑی بات کی تعریف کرنی چاہیے۔ 1.5 ماہ میں نا جیلم قید میں معذور بچے کو 10 کیسوں میں ضمانت ملنے کا مزید 2 کیسوں میں گرفتار کر لیا۔ اس بزرگ باپ کی آہوں سکھیوں کا مدسسکیوں کا مطابقہ کون کرے گا؟ ڈی چوک سے تحریک انصاف کے ہزاروں ورکر گرفتار کیے گئے، جن میں سے سینکڑوں ابھی بھی قید ہیں، ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں۔ عمران خان کہہ رہا ہے جو مسنگ پرسن ہیں اس کے بارے میں بات اٹھا رہا ہے، عمران خان کہہ رہا ہے، بار بار اٹھا رہا ہے۔ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہم کس حد تک ان چیزوں کو آگے لے کر چلتے ہیں اور کہاں تک لے کر آتے ہیں، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ امید تو میں کرتا رہوں گا، ہمارا کام ہے امید کی شمع جلاتے رہنا، امید کی باتیں آپ سے کرتے رہنا، تاکہ اب امید پر، دیکھیں امید پر ہی دنیا قائم ہے۔ عمران خان تو ایک بات پہ قائم ہے، جو رات اندر ہے وہ باہر ہے، باہر نہیں، اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں، جو گولی اس کے لیے بنی ہے وہ گولی اس کے لیے بنی ہے۔ ان اللہ لیبسط رزق بھی بڑا کلیئر ہے، وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر، اس پہ بھی بہت کلیئر ہے۔ اور آخر میں صرف اتنا ہے، آج ملٹری کورٹوں کی ہیئرنگ چل رہی ہے، سماعت چل رہی ہے، نہیں لگتا یہ نہیں ہے جو انہوں نے کہا ہے جج صاحبان سے کہ خجار اس کو کنکلوڈ کرے، لیکن لگ نہیں رہا ہے کہ یہ کنکلوڈ ہوگی ہیئرنگ۔ اگر آج کنکلوڈ ہو جاتی ہے تو پھر رسپونڈنٹ، لیکن آج نہیں ہونی، یہ اس ہفتے میں جا کر شاید خواجہ حارث صاحب جو ہے نا کنکلوڈ کریں گے ملٹری کورٹوں کو، اور پھر باتیں آگے کی طرف چلیں گے۔ اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔